نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کے لفظوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو اس کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں، اس کے معنی پر، اور بعض اوقات اس کے معنی کی تھوڑی وضاحت بھی ہوتی ہے، اور معنی کے علاوہ گرامر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 پر پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور وا کے اور بھی کچھ ترجمے ہوتے ہیں، جیسے قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور واو کبھی کبھی حالیہ واو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حال بتا رہا ہوتا ہے کہ جس وقت کچھ کام ہو رہا تھا اس وقت حالت کیا تھی یا اس وقت ماحول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر واو جو ہے وہ اور کے معنی میں ہے، یہ حالیہ یا قسم کا واو نہیں ہے۔ فَإِذْ قُلْنَا، از جو ہے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور از کا مطلب ہوتا ہے، از جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یاد کرو جب پھر کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے، تو از جب، قل کا مطلب ہوتا ہے کہا، نہ ہم نے یہ ضمیر ہے، نہ ہم نے کہا، اور یہ شاہی خطاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نا سے نسبت کی ہے، ہم سے۔ قل تو اگر ہوتا تو یہ واحد کا صیغہ ہوتا، ماضی واحد کا، یعنی ماضی میں بات ہوئی ہے، اور میں نے کہا، یہاں پر شاہی فرمان ہے، قلنا ہم نے کہا، ادخلو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، یعنی حکم دیا جاتا ہے۔ عام طور پر فعل امر جو ہوتا ہے اس کی آخر میں یہ واو اور الف ہوتا ہے، تو یہ پہچان ہوتی ہے عام طور پر، ادخلو داخل ہو جاؤ، اور اس کا ادخلو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر یہ واحد ہوتا تو ادخل ہوتا، ٹھیک ہے، ادخل ہوتا، تو ادخلو داخل ہو جاؤ، اور داخلہ کا روٹ ورڈ ہے دال خا لام۔ ہم نے ابھی تک اتنا جان لیا ہے کہ عربی کے زیادہ تر الفاظ، قرآن کے زیادہ تر الفاظ کا جو حروف اصلی ہوتا ہے، جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، وہ عام طور پر 3 الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ دخلا، دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ جو ہے وہ اس میں معنی چھپا ہوا ہوتا ہے لفظ کا۔ اب اسی روٹ ورڈ کو مختلف سانچوں میں ڈالنے سے تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے معنی میں، جیسے ادخلو یا فعل کہا جاتا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، اگر یدخلو ہوتا تو وہ داخل ہوتا ہے، دخل تو ہوتا تو میں داخل ہوتا ہوں، اس طرح سے مختلف قسم کے لفظ کسی لفظ کے روٹ ورڈ سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، ہادہی اس، القریتا، قریتا بستی کو کہتے ہیں، اس بستی میں، فَکُلُوا کتنے الفاظ ہیں؟ پس، کلو کھاؤ، یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ ہے، کھاؤ، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے حمزہ کاف لام ہوتا ہے، ادخلو کھاؤ، اور یہ جمع ہے، زیادہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیونکہ آخر میں واو ہے۔ منہا، من حرف ہے، اس کا مطلب ہے سے،
ہا اس میں، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ مؤنث کی ضمیر ہے، چونکہ القریہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مؤنث لفظ ہے اور مؤنث کی نشانیاں پر بولتا ہے، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو ہاں یہاں پر اس کے معنی میں ہے بس جو کہ قریہ کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے ہاں مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ اچھا، اس کی جگہ مذکر کی ضمیر ہوتی تو منہو یا منہو ہوتا۔ اچھا، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، تو تم ضمیر ہے یعنی تم سب، مینس جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، ہم کیا کہتے ہیں جو چاہے اللہ، تو تم چاہو تم، رغدن خوب، با فراغت دل بھر کے کھاؤ، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، باب دروازہ، سجدن کس حالت میں کہ تم سجدے میں جا رہے ہو، جیسے کہ تعظیم کے لیے سجدے میں سر ڈال کے اور جاؤ، سر جھکا کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مدینہ میں فاتح کی صورت میں داخل ہوئے تھے تو اونٹ پر تھے اور سجدے میں ہو کر جا رہے تھے، اپنا سر جھکایا ہوا تھا اونٹ کی گردن تک۔ وقولو اور کہتے جاؤ، حطۃ بخش دے، معافی فرما دے، حاطا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حطۃ کا، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، غفرہ سے ہے اور نون جو ہے فعل مضارع کی علامت ہے اور یہ نون ہم کے لیے ہوتا ہے، ہم بخش دیں گے، لکم تم کو، خطایاکم خطائیں، ہم اردو میں خطا کا لفظ بولتے ہیں، کم تمہاری، وسنزید و اور سنزید، سین جب آتا ہے فعل کے پہلے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے، ان قریب ہم کچھ کام کرنا، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، نزید نون جو ہے ہم اور زد زا یا دال، زد زیادہ دیں گے، ہم اردو میں بھی زیادہ کا لفظ بولتے ہیں، المحسنین تو ہم کو سمجھتے ہیں اور محسن کی جمع ہے، تو محسن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا محسن ہوتا ہے اور اپنے اخلاق اور عادات کو بہتر بنانے والا محسن ہوتا ہے، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو بہترین اخلاق کے ساتھ کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اخلاق کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تب بھی محسن ہوتا ہے۔ فبدل تو بدل دیا، ہم اردو میں تبدیل کا لفظ بولتے ہیں، الذین ان لوگوں نے، ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم، وقولو اور قولاً انہوں نے کیا کیا، بات کو بدل دیا، غیر الذی سوائے اس کے جو، قیل کہی گئی تھی، قالا کہنا، قالا اس نے کہا، قیلا اس کو کہا گیا، یہ پیسیو ہے، یعنی کہ ایک تو ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ پیسیو ہے، لہم ان واسطے ان کے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، کتنے الفاظ ہیں، پس، انزل نازل کیا، نا ہم نے، اعلی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، عذابن رجزن، رجز کہتے ہیں
ایسا عذاب جو بہت دیر تک رہے اور کسی کو بالکل کمزور کر دے. تو یہاں پر عذاب سے ان کے اوپر بیماری نازل ہوئی تھی طاعون کی. رجزن من السماء، آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، یہ دو الفاظ ہیں، کانو تھے وہ، کانا واحد ہوتا ہے، کانو جمع کا صیغہ ہے، واو آخر میں ہے. یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے، فا سین قاف، فسقا نافرمانی کرنا، فاسق گناہگار کو کہتے ہیں، حدوں سے بڑھنے والے کو کہتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، استسقا پانی مانگا، سین قاف یا سے مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا، یعنی پانی پلانا، پانی پینا، یہ اس سے بنتے ہیں سارے. اور سین اور تا سے طلب کا معنی آتا ہے. جب فعل کے پہلے سین اور تا ہوتے ہیں تو اس میں طلب ہوتی ہے. تو استسقا مانگا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے ہے، اپنی قوم کے لیے. لی قوم، ہی کتنے الفاظ ہوئے؟ 3. ہی ضمیر ہے. فقلنا، تو کہا ہم نے، اضرب، ضربا سے ہے مارو، بعصاکا ساتھ، عصا کے تیرے، 3 الفاظ ہیں، ساتھ، عصا اور کا تیرے، الحجر اس پتھر کو، حجر اسود ہم کہتے ہیں نا، حجر ہا جیم را پتھر. فنفجرت پس، انفجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھوٹ پڑنا. فجرا جس کا روٹ ورڈ ہے فا جیم را، فجر سے پھوٹ کر باہر نکلنا. فجر کے وقت کو بھی فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے. منہو اس سے، اثنتا 2 عشرتا 10 یعنی کہ 12. عینن عین چشمہ، قد تحقیق، عالمہ جان لیا، کل اناسن ہر انسان نے، تمام لوگوں نے، مشربہم مشربہ گھاٹ، پینے کی جگہ. میم سے شروع ہونے والے لفظوں میں کسی جگہ کا مطلب ہوتا ہے، جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مشرب پانی پینے کی جگہ، گھاٹ ٹھیک ہے جہاں پر جانور اور انسان پانی کے لیے جاتے ہیں. مشربہم اپنی ہر گروہ نے اپنی مشرب کو جان لیا، کیونکہ 12 چشمے پھوٹے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے، سب کے لیے اپنا اپنی پانی کی جگہ بن گئی. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعصو تم فساد کرو، عین سا واو، عین سا یا بھی ہوتا ہے اس کا. اور اس کے معنی کیا ہے؟ ذہنی اور فکری بگاڑ، شرارت، بدماشی، سب کو تعصب کہتے ہیں ٹھیک ہے. ولا تعصب تم فساد کرتے ہو، کیونکہ ان چیزوں سے جب ذہنی بگاڑ ہوتا ہے، جب لوگ بدماشی کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. تو ولا تعصب تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر. وَإِذْ اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے. یہاں پر نصبرا یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں حال کا معنی بھی آتا ہے، کوئی کام ابھی ہو رہا ہے یا کوئی کام ہونے والا ہے. خاص طور سے جب سین اور تا جب سین شروع میں آ جائے فعل مضارع کے، سنصبرو تو ہم عنقریب صبر کریں گے، اور نصبرا ہم صبر کریں گے، تصبرو تم صبر کرو گے،
اصبرو میں صبر کروں گا. تو جب یہ علامت بدلتی ہے تو کبھی نون ہوتی ہے، کبھی تا ہوتی ہے، کبھی حمزہ ہوتی ہے اور کبھی یا ہوتی ہے. یصبرو وہ صبر کرے گا. تو اس سے ضمیر کا مطلب بھی یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ ضمیر کس کے لیے ہے، کون کام کر رہا ہے. پھر اعلیٰ اوپر، طعامن طعامن طعام کھانے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. واحد ایک ہی، فدع لنا تو آپ دعا کرو ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج خرجہ سے ہے وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما من اور ما دو الفاظ ہیں. من مطلب سے، ما جو، اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض نباتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے مؤنث کی. تم بھی تو وہ اگاتی ہے، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. الارض کیونکہ ارض جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، زمین زمین، الارض زمین. تو تم بیت الارض یعنی کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے، مم سے، بقلیہا بقل سبزی اس کی، اور ہا کی ضمیر یہ یہاں پر لوٹ رہی ہے ارض کی طرف، کہ زمین جو سبزی اگاتی ہے وہ، اور قصائہا اور ککڑی اس کی، وفومہا اور لہسن اس کی، وعدسہا وہ اور مسور اس کی یعنی دالیں، وبصلہا پیاز اس کی. قال کہا، کیا کیا کا مطلب ہوتا ہے کیا. تستبدلون، تستبدلون کا روٹ ورڈ ہے با دال لام، اور یہ جو سین اور تا ہے یہ طلب کا معنی اس میں ہے، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ تم بدلو، تم بدلنا چاہتے ہو. یہ جمع ہے، واو نون. الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا کمتر ہے، بالذی اس بدلے اس کے، ہوا خیر جو بہترین ہے. یعنی کہ دیکھیں زمین سے جو چیز اگتی ہے تو وہ اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے نعمت کے طور پر مننا سلوا اتار رہے تھے. تو ادنا، لفظ ادنا کے 4 معنی ہے. جب خیر کے مقابلے میں ادنا ہو تو مطلب کمتر، ذلیل، یعنی اچھی چیز کے مقابلے میں کمتر چیز. ٹھیک ہے. جب دنیا اور آخرت کا معاملہ ہو تو دنیا جو ہے وہ ادنا سے بنی ہوئی، یعنی دنیا اول اور قیامت آخرت. ٹھیک ہے. ہم دنیا بھی جب بولتے ہیں تو ادنا کے ہی لفظ سے دال نون یا سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز. تو دنیا جو ہے وہ قریب ہے، اول ہے، اور آخرت جو ہے وہ بعد میں آنے والی ہے. اور جب تیسرا معنی، جب اقصا کے مقابلے میں ادنا ہو تو اقصا دور کی چیز اور ادنا قریب کی چیز. ٹھیک ہے. مسجد اقصا ہم کہتے ہیں نا، وہ دور ہے اس لیے، اور ادنا یعنی قریب کی چیز. اچھا، اکبر کے مقابلے میں اگر ہوتا ہے تو کف کفر دونا، کف کفر یہ دونا کے شکل میں آیا ہے، استعمال ہوا ہے. کفر دونا کفر یعنی کہ اللہ کی ذات جو کے بارے میں اکبر کفر، انکار، بالکل انکار، نہ ماننا. اور من دون، اور ادنا جو ہے اللہ کی ذات اکبر ہے تو کفر دونا کفر، تو یعنی کہ وہ اللہ جو کہ اکبر ہے، اللہ جو عظیم ہے، اس کے مقابلے میں یہ شرک یعنی شریک بناتے ہیں جو کہ ذلیل اور کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے. اچھا، تو ادنا کے 4 معنی ہم نے پڑھے. ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تو یہاں پر ادنا کمتر کے معنی میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو خیر اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے خیر نازل کر رہا ہے آسمانوں سے، تم اس کے مقابلے میں تم زمین کی ترکاریوں کا مطالبہ کرتے ہو،
اہبتو اتر جاؤ، ہبتا سے ہے بلند مقام سے نیچے اترنا، مصرن کسی بھی شہر میں، فإنا تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سالتم جو تم نے سوال کیا، یعنی جو تم اگر سوال کرتے ہو کہ ہمارے لیے کھیتی باڑی ہو، ہمارے زمین سے اگنے والی نباتات ہو، تو پھر جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور تم خود اس میں زمین میں اگا لو یہ چیزیں۔ مصرن پہ تنوین ہے اس وجہ سے کسی بھی شہر میں، ٹھیک ہے، المصر ہوتا تو خاص مصر کا شہر، یہاں تنوین کی وجہ سے عام ہے یہ لفظ، کسی بھی شہر میں۔ وَضُرِبَتْ اور ماری گئی، ضربہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، لفظ ضربہ کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، نمبر 2 کوئی چیز مسلط کرنا، نمبر 3 مثال بیان کرنا، نمبر 4 ضربت کے 3 معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 مارنا، کسی چیز کو کسی سے مارنا، پھر دوسرے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز مسلط کرنا، یہاں پر مسلط کرنے کے معنی میں کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور ضرب الامثال مثال بیان کرنے کو بھی ضربہ سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، علیہم اوپر ان کے، الذلہ ذلت، ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت کے 2 معنی ہیں، ذلت اور رسوائی، اور ذلالہ سے ایک اور معنی نکلتا ہے دلی طور پر نرم ہونا، ذلولن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذلت جو ہے وہ رسوائی کے معنی میں کہ یہ رسوا ہوئے اپنے ایسے مطالبے سے، والمسکنۃ اور مسکنت ان پر ماری گئی، مسکنت تو سکون ہے، اس کا معنی حرکت نہ ہونا۔ تو دیکھیں جب انسان مسکین ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ انسان بالکل اس کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، وہ بے بس ہو جاتا ہے، مالی طور پر جسمانی طور پر بالکل بند کے رہ جاتا ہے، تو یہ بھی مسکین ہوتا ہے۔ پھر وباؤ اور یہ پلٹے لوٹے، باؤ کوئی ایسا بوجھ لاد دینا کسی پر کہ وہ اٹھا نہ سکے، تو یہ باؤ میں کیا ہے، یہ ایک اللہ کے عذاب کے بوجھ کے ساتھ یہ پلٹے، چونکہ انہوں نے بڑی بری حرکت کی، بہت ہی غلط مطالبہ کیا، بہت ہی ناشکری کی اللہ کی، تو وہ پلٹے اللہ کے عذاب کے بوجھ کے ساتھ، بے غضب، صاد غضب کے، من اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بی ساتھ، انا بے شک، ہوں وہ، تو یہ بات سببیہ ہے، یعنی کہ ان کے سبب کیا تھا ان کے اس عذاب کے ساتھ لوٹنے کا، کانو کہ وہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے رہتے تھے، یعنی بہت سخت ناشکرے تھے اللہ کی، کسی بھی نعمت کا شکر نہیں کرتے تھے، بیایات اللہ کی آیات کے ساتھ بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے تھے مگر وہ شکر نہیں کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر حق، یعنی اتنے انبیاء آئے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی اور انبیاء بھی بھیجے، مگر وہ انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے، ذالک یہ، بما ساتھ اس کے جو، بوجہ اس کے جو، عصوا کیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، عین صاد یا عین صاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے، وَكَانُوا اور تھے وہ، یعتدون یہ حد سے نکل جاتے تھے، اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن بیٹھے، والنصارى اور جو نصرانی ہیں عیسائی ہیں، دیکھیں یہودی بن بیٹھے، اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا،
اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے فرما بردار لوگ مسلمان ہی تھے، مگر انہوں نے خود کو یہودی بنایا، ون نصارا، اور جنہوں نے جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، والصابئین، وہ جو صابی ہے۔ صابی کون ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنا، ظاہر ہونا۔ تو عام طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ کسی ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جانا، یا جن کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس دین سے ہیں مگر اللہ کو مانتے ہوں، تو ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، جہالت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مکہ میں جو مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کو وہاں کے لوگ صابی کہنے لگتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ من، جو آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے۔ اجر ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ولا، اور نہیں، خوفن، کوئی خوف۔ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے خطرے پر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، اب کیا ہونے والا ہے۔ ولا هم يحزنون، اور حزن جو ہے وہ غمگین ہونا، اور انسان عام طور پر غمگین، جو کچھ نقصان ہو جاتا ہے، جو ماضی میں گزر چکا، جس سے انسان کو نقصان پہنچا، تو وہ اس پر غم ہونا، ٹھیک ہے، حزن۔ تو خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔ اور اس کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو مرتے وقت بھی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا، یعنی ان کو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میرا انجام اچھا ہوگا۔ یعنی وہ خوف، تھوڑا سا خوف تو مرتے وقت ہوتا ہے کیونکہ کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔